مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مفتی صاحب والسلام علی من اتبع الہدا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ میوٹ پہ ہیں بھائی، اپنا مائک آن کریں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایک سیکنڈ، تھوڑی اونچی ہے. اب آپ بولیں ایک سیکنڈ. ہاں وہی، وہ ایک تو میرا وہ مائک چارجنگ اس کا لو گیا تھا، اس واسطے میں نے یہ ایئر فون لگایا، اس واسطے وہ دقت آ رہی ہے مجھے، اس لیے پوچھ رہا تھا. میری تصدیق کر لیا، میری آواز برابر آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ابھی جب آپ پیچھے ہٹے ہیں نا، یہ زید بھائی آئے ہیں، یہ بھی پاکستان، یہ بھی انڈیا سے ہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ احمد رضا خان کافر ہیں. تو پہلے دیکھیں آپ دونوں مجھے بتائیں کہ یار میں آپ کیا کہہ دونوں رہا میں ہوں، سے بات سنیں کون آپ. مسلمان ہے، کیونکہ میں مسلمان کی دعوت چاہتا ہوں. زید بھائی آپ کو مشرک کافر مانتے ہیں، آپ ان کو میں مسلمان کیا کہہ مانتے رہا ہیں، ہوں، نہیں ہے. میں رضی کیا بھائی کہہ دیکھیے رہا جھوٹ ہوں. نہ بولیں، اور ہم دونوں مرزا صاحب کو کافر مانتے ہیں، یہ اور میرے بھائی بھی اور میں ابھی بھی، ہم دونوں احمد مرزا ایک صاحب کو منٹ کافر مانتے ہیں. زید، ایک احمد اور منٹ نہ تو زید ایک منٹ، زید ایک منٹ، میں ان سب کی چالاکی سمجھتا ہوں، جی آپ ذرا ایک منٹ رک جائے. دیکھیں آپ نے جس بندے کو لیے تھے، آپ ان کی بات چھوڑ دے. علامہ احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، یہ بات کی بات ہوگی. سب سے پہلے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہاں پر ختم نبوت پر آپ ڈیبیٹ کر لے، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے؟ صحیح ہے. ہاں وہی تو. دیکھیں سب سے پہلی بات، عموماً طور پر ہر کسی کا بات کرنے کا طریقہ الگ رہتا، اور میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ ادھر سے دلائل ادھر سے رد کرنا شروع کروں، ٹھیک ہے، یا ادھر سے دعویٰ میں جوابی دعویٰ دینا شروع کروں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں مدعی کون ہے، ٹھیک ہے، جی مدعی کون ہے، ٹھیک ہے، اور مطالعہ کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ میں تو ہوں اصل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اصل ایک خود عقیدہ ہے، اور آپ ہے اصل کے خلاف، ٹھیک ہے. جو اصل کے خلاف ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، ٹھیک نہیں، ہے. یہ غلط بات آپ نے بات کیا. اب میں مکمل آپ بات کو سنیں، میں بتاتا ہوں، مکمل بات سنیں، میں آپ کو آپ کے مدعی نبی، آپ آپ ہیں، آپ سنیں، دعویٰ آپ آپ، کریں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے میں ہر کیا کہہ رہا لحاظ ہوں، سے، یہ آپ آپ بات کا سنیں، جواب ہے، ثابت ہم آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میری ایک بات سنیں سیکنڈ آپ. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ کو پورا وقت دوں گا. ہم 2-2 منٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں دو منٹ کافی نہیں ہے، پھر پانچ میں منٹ آپ کو بعد. ایک دیکھیں سیکنڈ ویٹ کریں، سنیں میری بات، ٹھیک ہے. یہ جو پانچ زید منٹ ابھی تھے، ٹھیک ہے، یہ اب کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو بلیس کرے. 2 منٹ پہلے انہوں نے خود کہا ہے، ساروں نے سنا کہ احمد رضا خان مشرک کافر ہے. مجھے بس دیکھیں یہ بتا دیں، ایک سیکنڈ، کیا آپ کے عقائد وہی عقائد ہیں جو احمد رضا خان کے، یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں آپ کے چھوٹے، خیر آپ تو اس معاملے، آپ تو مناظرے کے فیلڈ میں بھی نئے آئے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے بڑے یا چھوٹے، میں نے سب سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، گلی پوچھوں میں. کیا بات سنیں، آپ کے مکمل بات سنیں، عقائد مکمل بات احمد سنیں، رضا مکمل بات خان سنیں، کے مکمل ہیں بات یا سنیں. نہیں؟ ارے مکمل بات سنیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے آپ کا عقائد نام کیا ہے؟ احمد رضا خان کے ہیں یا نہیں؟ آپ کا نام پہلے بتائے نا مجھے. رضی میں نام، اللہ، ہاں، رضی اللہ. راضی. قرآن میں ہے رضی ہاں اللہ عنہم ہاں، ورضوان. بات سنیں. قرآن دیکھیں کو آپ راضی، مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں راضی بات سنیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ ہے نا مغالطہ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی ہے نا، ابھی جسٹ 2 گھنٹے پہلے میں نے آیا تھا اور میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، لیکن آپ اس کا مجھے، آپ نے خود تو دلائل بتا دیے، یہ کتاب کا حوالہ دے، وہ کتاب کا حوالہ دے، لیکن جیسا میں نے بولنا شروع کر دیا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ نے مجھے وہاں سے بیک اسٹیٹ کر لیا، آپ نے مجھے نکال ہی دیا، کیونکہ آپ کی میں جواب آپ سننا کو پسند نہیں تھا. بتایا سنیں تھا کہ بات، سنیں مکمل، سنیں میں مکمل آپ کو بات سنیں. بتایا کہ میں میں آپ انگریزی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اندر اردو میں. ہمت، سنیں، آپ کے اندر ہمت ہے ختم نبوت پر ڈیبیٹ کرنے کی، اصول سے بات کرنے کی آپ کے ہاں جی، اندر ہاں جی ہے، کرنا ہمت چاہتا ہے ہوں. آپ کے اندر، ہاں ہے جی نا. ہے ہمت. ہاں اسی طرح اب زید نے
کیا کہا اور کیا نہیں کہا، یہ بات کے بات ہے. اگر ان کا اگر سنے بات سنے مکمل بات سنے، نہیں جواب دے کے گزرتا ہوں نا، جواب دے کے گزرتا ہوں نا، سنے بات سنے، جواب دے کے گزرتا ہوں، نہیں جواب دے کے گزرتا ہوں. ہو گیا مختصر. اگر ان کا سنے، اگر وہ علامہ احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہتے نہیں کہتے، ہم اگر ان سے میری اگر کمنٹس میں اگر دیگر اگر انہوں نے اپنا مجھے کانٹیکٹ نمبر دے دیا تو ہم گوگل میٹ پر یا دیگر جگہ پہ ہم بات کر لیں گے اس بارے میں. لیکن آپ ختم نبوت سے نہ بھاگے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہمارا موضوع طے ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی چالاکی سمجھتے ہو، آپ کا یہ طریقہ ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں لگا کہ یار آپ بچ نکلیں گے، یہ مجھے آپ کے طریقے سب پتہ ہے مجھے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے ایک بات بتائے کہ اس معاملے میں مدعی کون ہے، پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مدعی آپ ہے. ہاں، مدعی کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کس طرح سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کس طرح کے بریلوی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے آگے اس بریلوی احمد رضا خان کو یہ مشرک اس نے کہا. آپ نے نہیں بات کرنی جب میں بول رہا ہوں، میں آپ کو میوٹ نہیں کرتا. اچھا، ہم 5 منٹ ہے نا تعین کر لیتے ٹائم، پہلے آپ آرام سے پھر ہم ٹائم تعین کرتے ہیں. ہاں 5 منٹ، اب 5 منٹ بولے آپ بھائی، آپ بولے نا جب میں بول رہا ہوں، بولے نا 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پھر بولیں پھر مجھے آپ کو پیچھے لانا پڑے گا. یہی چاہتے آپ کیونکہ آپ بھاگنا چاہتے ہو. دعوت میں نے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس نے احمد رضا خان کو کافر مشرک کہا ہے اور آپ بھی یہ بات بھیج رہے ہیں. آپ ہنسے اپنے مجدد پہ، اچھی بات ہے، یہی ان کی عزت رہنی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے؟ آپ ہنسے جتنا مرضی آپ نے ہنسنا ہے. میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ بریلوی والے عقائد رکھتے؟ مجھے پتہ تو میں کس سے بات کروں، آپ شیعہ تو نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں، ہاں میں بتاتا ہوں نا میں کون ہوں. میں ہوں اہل سنہ والجماعت احناف بریلوی سے میرا تعلق ہے. میں حضرت علامہ امام احمد رضا خان قدس سرہ المتوفی 1340 ہجری کے متبعین میں سے میرا شمار ہوتا ہے الحمدللہ. اب آپ کو پتہ چل گیا میں بریلوی ہوں. اب شروع کریں بات. تو آپ مان کے بریلوی ہیں. اب آپ اپنا مسلک بتائیں. ہاں، میرا مسلک کیا ہے؟ لوگوں کو بتا دینا. جمع ہوں اور میں حضرت مرزا ایک بار اگین پھر سے کہے، آپ نے کیا بتایا؟ میں اہل سنہ والجماع میں سے ہوں اور میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امام مہدی اور آنے والے مسیح کی جو پیش ہوئی ہیں ان کا مصداق میں ان کو مانتا ہوں. میں الحمدللہ حقیقی اہل سنہ والجماع سے ہوں جو کہ جماعت اسلام احمدیہ ہے. اچھا، ببرکت بسم اللہ. اب ہو گیا آپ کا راضی؟ میرے بیچ میں تو نہیں بولی گے نا آپ؟ نہیں جی، اب خاموش ہو جائے. ببرکت بسم اللہ ربی زدنی علما. سب سے پہلی بات تو دوستو، میں نے یہ کہا تھا کہ میں اہل سنہ والجماعت احناف بریلوی سے میرا تعلق ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اہل سنت یہ کوئی فری مسئلے کا نام نہیں ہے، اہل سنت عقیدے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اصول جرح و تعدیل کی کتاب میں حضرت علامہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت مقدمہ صحیح مسلم کی مقدمہ صحیح مسلم 28 نمبر پر وہ فرماتے علامہ سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفی 110 ہجری جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 94 ہجری کے یہ غلام بھی ہے اور شاگرد بھی ہے. تو یہ فرماتے ہیں ہم سند اسی سے لے گے جو اہل سنت کا کہلانے کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اسی سے لیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ خود کو اہل سنت کہتے ہیں، اب یہ جو بھی دعویٰ کریں گے تو اہل سنت کا ان کو میچ ہونا چاہیے، کیونکہ میں جو دعویٰ کروں گا اہل سنت والجماعت کا، میں میرے اکابر متقدمین یا متاخرین یہ دونوں کا دعویٰ رہیں گا انشاءاللہ میرا. اور آپ جو دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی پیدا ہو سکتا، ٹھیک ہے، نبی پیدا ہو سکتا، یہ آپ اہل سنہ والجماعت سے دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے؟ متقدمین، پہلے آپ متقدمین سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ متاخرین جو متبعین ہوتے اتباع کرتے ہیں وہ متقدمین کی ہی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ متاخرین الگ سے اپنا کوئی اصول نہیں بناتے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی دعویٰ کریں گے اہل سنت سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں جو بھی دعویٰ کروں گا میں میرے متقدمین اکابر یا اساگر سے پیش کروں گا، وہی ان کی اتباع میں وہ
ٹھیک ہے, دعویٰ ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کتنا آپ نے اب بولا یہاں پر ہو گیا, نہیں کرنی ہے نہیں, پانچ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ 5 منٹ ہمارا جو ٹائم ہے وہ تعین ہوگا. بات سنیں راضی, بات سنیں نا, آپ کا ٹائم بات سنیں, نہیں مجھے پتا ہے, نہیں پھر آپ ٹائمر لگا دیں نا, آپ ٹائمر لگا دیں, پہلے ٹائمر کہتے لگا ہیں, یہ دیں, اتنی اچھی بات. ٹائمر لگا دیں, پھر مجھے پتا ہے آپ ٹائمر لگا دیں نا. پھر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ دونوں میں مدعی کون ہے. ٹھیک ہے, مدعی جب طے ہو جائے گا کہ دونوں میں سے مدعی کون ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دعویٰ, پھر دعوے پہ تنقیحات ہوگی. پھر جب دعوے پہ تنقیحات ہونے کے بعد جب آپ کا دعویٰ مبہم سے نفی ہو جائے گا تب جواب دعویٰ پیش کیا جائے گا, ایسے ہی نہیں پیش کیا جاتا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آخری میں, پھر اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے دلائلوں کا نمبر. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں مدعی کیونکہ آپ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ بات سنیں مکمل, اس لیے کہ اہل سنہ والجماعت, ٹھیک ہے, احناف بریلوی, جو متقدمین متاخرین سے جو اجماعی مسئلہ جو چلا آ رہا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, کیونکہ میں اصل کے ساتھ ہوں اور آپ اصل کے خلاف ہے. جیسے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ کو ایک روحانی خزائن سے میں آپ کو ایک عبارت بھی بتا دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی نوا نظریات جو پیش کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے. ابھی دلائل کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے اپنے 5 منٹ لیے ہیں, اب آپ خاموش ہو جائے, میں آپ کا جواب دوں گا. اب آپ نے میوٹ پہ رہنا ہے. اگر آپ میری ٹرن میں آپ بولے تو آپ شکست تسلیم کر, تو میری آپ سے آپ بھی میرے گزارش, بیچ میں نہ بولے, ٹھیک ہے, میں نہیں آپ بھی بول میرے رہا, بیچ میں نہ میں نے بولے. آپ ہاں کو صحیح پورا ہو گیا, وقت دیا ہے. میں بولنا تھا آپ کے درمیان, صحیح ہے, بولے آپ, میں بولنا تھا یا نہیں؟ بولے 2-3 بار بیچ میں بولے آپ. میرا ورد توڑا آپ نے, نہیں بولا تھا, میں نے صرف آپ کو ورد ٹائم توڑا. سننے والے سمجھ گئے. پوچھا تھا. تو اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں. اب میں اپنے 5 منٹ شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ بریلوی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ اہل السنہ ہیں. میں کہتا ہوں میں اہل السنہ ہوں. تو اب دلائل سے پتہ لگے کون حقیقت میں اہل السنہ ہے. اب آپ نے اپنے دعوے میں یہ بات پیش کی ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا دعویٰ ہے, مدعی آپ ہیں. سلسلہ ایک نبوت کا چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گیا. ختم نبوت کا میں بھی قائل ہوں, لیکن جو آپ کی نام نہاد ختم نبوت ہے, جیسے کوئی پیالے میں چاول کھا رہا ہے, اس نے ان چاول کو ختم کر دیا ہے, ایسی ختم نبوت کے قائل ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں میں مانتا ہوں کہ بریلویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ضرور ختم کی ہے, کیونکہ آپ لوگ جو پاکستان میں مساجد پہ حملہ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, آپ نے حقیقت میں اس نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حملہ کیا وہ ایک لحاظ سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارا. ٹھیک ہے, تو آپ کا دعویٰ آ گیا ہے, مدعی آپ ہیں, کیونکہ یہ آپ کا دعویٰ کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے, اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ جو لفظ پیدا نہیں ہو سکتا یہ آپ نے قرآن سے دکھانا ہے یا احادیث سے. آپ کے علماء میرے لیے حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے علماء میرے لیے حجت ہیں. اہل السنہ والجماع کے نزدیک حجت قرآن اور احادیث ہے. قول الصحابی لیس بحجت, صحابی کا اپنا انفرادی قول بھی حجت نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگی ابتدائی بات. میرے 3 منٹ اب رہ گئے. تو دعویٰ جو ہے وہ آپ کا ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے, اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اب ثابت کرنا ہے یا قرآن سے یا احادیث سے کہ اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں پرانے انبیاء جتنے مرضی آئے وہ آ سکتے ہیں, یہ آپ نے حدیث سے دکھانا ہے یا آپ نے قرآن سے دکھانی ہے بات. تو اب کیونکہ ہمیں پتہ لگے کہ مدعی اصل میں آپ ہیں, دعویٰ آپ کا ہے, تو اب آپ دلائل پیش کریں
یا تو قرآن سے یا احادیث سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گیا. جیسے دوسرے انبیاء آئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب ساری برکات ختم نبوت ہو گیا. نہ وحی ہے نہ الہام ہے. جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی جہاں احمد رضا خان نے لوح محفوظ اپنے بابوں کو دی ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کو نبی بنا دیا ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے کہا کہ اولیاء ہر جگہ موجود ہیں اور اولیاء سے مدد بھی مانگتے ہیں. یہ جو شرکی عقائد آپ کی، یہ سارے ختم نبوت پہ ایک قسم کا ڈاکہ، یہ سب کچھ پیش ہوگا. آپ کے کلمے بھی آئیں گے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، آپ کے دیوبندیوں بھائیوں کے تھانوی رسول اللہ بھی ہم لائیں گے، فکر نہ کریں. تو دعویٰ آپ کا ہے کہ کوئی نبی اب پیدا نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی ہیں. یہ تو بریلویوں میں فرقہ موجود ہے. اگر نہیں وہ اول الانبیاء، آپ فتویٰ لگائیں کہ جو کہ وہ پہلے نبی ہیں وہ کافر ہیں. جب تک آپ یہ فتویٰ نہیں دیں گے وہاں سے بات آگے نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو مدعی آپ ہیں. اب آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ کے بزرگان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بھی ان کا نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پھر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، وہ تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے پہلے بھی ان کا نورانی وجود میں تھا اور پھر دوسرے انبیاء تھے، کیونکہ حدیث میں کنت خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. اور اس پہ آپ بریلویوں کے مناظر بھی ہوتے ہیں. آپ اشرف علی جلالی کے ساتھ ہیں یا سعید احمد اسد کے ساتھ ہیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا، مبہم بات نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ اپنے 5 منٹ لیں. جی، ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا رب زدنا علما. سب سے پہلی بات تو دوستو، انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور ان کی باتوں سے مجھے یہ واضح ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا فیلڈ میں نوے ہے، آپ کو اصول تو پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا راضی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات انہوں نے ہے نا ایک بات کہی دوستو، ٹھیک ہے، کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ٹھیک ہے، نبوت کا کیونکہ دروازہ بند ہو چکا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ نے قرآن سے بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے بتانا ہے. تیسری بات، ابھی تو ہے نا میں نے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ ابھی ہے نا دلائلوں کا نمبر نہیں آیا، ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ مدعی کون ہے. ٹھیک ہے، ابھی مدعی کون ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا. دوستو یہ میرے یہ کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 180. ٹھیک ہے، اب ہاں سرچ کر لیا، جلد 4 180 صفحہ نمبر. وہ لکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر مدعی کا لفظ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر ایک نیا اور جدید امر کا دعویٰ کرتا ہے. روحانی خزائن جلد 4 صفحہ نمبر 180. لہٰذا دوستو اب ہے نا ان کو متقدمین سے بتانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے خود کو کہا کہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہے نا متقدمین سے بتانا پڑے گا، امام بخاری یا ان سے پہلے اسلاف سے بتانا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبوت کا جو دروازہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جس طرح کا بھی نبی مانتے ہیں، تشریع غیر تشریع نبی، ٹھیک ہے، تو اب ان کو یہ دکھانا پڑے گا ان اسلاف سے کہ نبی علیہ السلام کے بعد پیدا ہو سکتا نبی. ٹھیک ہے، ہاں ان کو یہ اسلاف سے دکھانا پڑے گا. اور اسلاف کون سے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے صحابہ سے دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یا پھر ان کو تابعی سے دکھانا پڑے گا، یا پھر ائمہ اربعہ سے باسند صحیح سے ان کو بتانا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ غیر تشریع نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور مرزا قادیانی کو یہ تشریع نبی نہیں مانتے، غیر تشریع مانتے. حالانکہ مرزا قادیانی نے خود تشریع نبی کا دعویٰ کیا، انشاءاللہ میں درج ذیل کتابوں کا حوالہ دے سکتا. ٹھیک ہے، دوسری بات دوستو، انہوں نے ایک بات کہی کہ قول صحابہ حجت نہیں ہے. ہاں حجت نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو اہل سنت والجماعت احناف کی کتاب سے بتائے. ٹھیک ہے، کیونکہ دوستو مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی یہ خود کو حنفی کہتے تھے. ٹھیک ہے،
یہ خود کو کیا کہتے تھے؟ یہ حنفی کہتے تھے. یہ سیرت مہندی جلد 2 صفحہ نمبر 48 پہ کہتے کہ میرا مذہب تو وہی ہے جو احناف مذہب پر عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہی مذہب ہے ان کا. دوستو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 212 پہ کیا لکھتے ہیں؟ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو کیسا ہے. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث میں واضح کوئی دلیل موجود نہ ہو تو فقہ حنفی پر عمل کیا جائے گا. یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 212. دوسرے بات الملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر یہ 54 پہ بھی وہی کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ ہم حنفی المذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, یہ دوستو ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 114 پہ بھی وہی جائے گی. احمدیہ کا وہی ماخذ ہے جو فقہ حنفی کا ہے. تو یہ درجہ ذیل کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حنفی المسلک سے تعلق رکھتے. تو اب آپ کو حنفی مذہب سے دلیل دکھانا پڑے گا کیونکہ قول صحابہ حجت نہیں ہے. کیونکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 150 ہجری, ٹھیک ہے, درجہ ذیل کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا تو میں حدیث کی طرف جاتا ہوں, حدیث میں نہیں ملتا تو میں خلفاء راشدین کی طرف جاتا ہوں, اگر خلفاء راشدین کی طرف نہیں ملتا تو میں صحابہ اکرام کی طرف جاتا ہوں. پھر بعد میں وہ فرماتے ہیں اگر صحابہ اکرام کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو کیونکہ بعد کے جو تابعین جو ہے وہ بھی انسان ہے تو لہٰذا میں بھی انسان ہوں تو میں اجتہاد کرتا ہوں. تو لہٰذا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسلک وہی ہے الحمدللہ, قرآن حدیث اور صحابہ اکرام. تو پھر یہ خود کو کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہے؟ ایک طرف یہ حضرت سیدنا امام اعظم کا انکار بھی کرتے اور کہتے ہیں کہ قول صحابہ حجت نہیں ہے. تو فقہ حنفی کی عبارتیں بتائے, متقدمین سے بتائے, امام قدر سے بتائے, ٹھیک ہے, امام قسانی سے بتائے, امام حسن شیبانی رضی اللہ عنہ سے بتائے, امام قاضی ابو یوسف امام قاضی ابو یوسف سے بتائے, ٹھیک ہے, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے بتائے, ٹھیک ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے استاد حضرت امام سلیم سے بتائے, پھر حضرت امام اعظم کے استاد حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائے, ٹھیک ہے, ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب سے بتائے. تو یہ ہمارا فقہ حنفی کا مذہبی سند ہے جو صحابہ اکرام تک ملتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا قول صحابہ حجت نہیں تو بتائے. ٹھیک ہے, تیسری بات دوستو مدعی کون ہے؟ میں نے بتایا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے. جناب وقت ہو گیا, نہیں ہوا میرا ابھی ٹائمر رکھا ہوا, کیا مطلب نہیں ہوا؟ رمضان کی کہاں ٹائمر؟ مجھے تو ٹائمر دکھا بھی نہیں. روزوں کے دوران بھی آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو, یہ تو نہیں اچھی بات. میں کیا کہہ رہا ہوں راضی ہے نا, آپ نے ٹائمر نہیں لگایا, آپ نے کہا نہیں ہوا. ٹائمر کہاں لگایا آپ نے؟ ٹائمر لگایا آپ نے ٹائمر لگایا تھا. اچھا آپ نے ٹائمر لگایا, اچھا آپ نے ٹائمر لگایا تھا. یہ دیکھو نظر آ رہا آپ کو 5:40 سیکنڈ. نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ٹائمر لگایا. نہیں جھوٹ نہ بولے, ایسی نہیں ہوتی میرے بھائی, کج بیسی نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا, نہیں جھوٹ مت بولنا, آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اب اپنے 5 منٹ میں آپ کو پیچھے رکھوں گا کیونکہ یہ آپ کی عادت ہے, آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ بات کریں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے آپ کے سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں, ان کا میں جواب دوں گا. آپ نے نہیں بولنا جب میں بول رہا ہوں. یہ اصول ہے مناظرے کے کہ اگر آپ میری ٹرن میں بولیں گے آپ شکست تسلیم کریں. میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ, آپ نے مسیح موعود کے بعض حوالے پیش کیے, سارے آپ نے غلط تشریح کی, آپ نے جھوٹ بولا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جلد 4 میں مدعی کے بارے بات کی, آپ حیات مسیح وفات مسیح کا عقیدہ بیان کریں کہ سارے انبیاء آئے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ 2000 سال سے, تو وہی مدعی ہے. یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. آپ دعویٰ کریں نہیں وہ ہر لحاظ سے ختم ہو گیا, آپ نے ثابت کرنا. حالانکہ یہ دعوی آپ کی جو عقیدہ بنیادی عقیدہ اس کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے اہل السنہ کے علماء سے دکھاؤ. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا میرے لیے حجت ہے قرآن حدیث, اور میرے لیے کچھ حجت نہیں. ٹھیک ہے, صرف قرآن اور حدیث سے بات ہوگی. آپ علماء میں جانا چاہتے ہیں, وہ معصوم نہیں, ان کی باتوں میں تضاد ہے. لیکن آپ نے کہا کہ حنفی تو کہتے ہیں کہ ہر صحابی کی بات حجت ہے. یہ بالکل آپ نے غلط بات کی ہے. حضرت ابو ہریرہ 30 سالوں سے یہ یقین رکھتے تھے کہ جنبی حالت میں روزہ نہیں ہوتا, پھر ان کو کریکٹ کیا گیا.
نہ صرف یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں ہے، حضرت ابو بکر نے ان کو کہا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تو وہ حجت نہیں تھی بات حضرت عمر کی، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی تصحیح کر دی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا آپ حنفیوں سے دکھائیں، آپ نے حنفیت پڑھی ہی نہیں. جب بھی مسیح موعود نے کہا کہ میں حنفی ہوں، انہوں نے یہی وہاں کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہوں، اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں. تو یہ بھی آپ نے غلط بات کی. یہ میزان الکبریٰ امام شیرانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ امام ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ان کی رائے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی رائے چھوڑ دیں گے. انہوں نے کیا جواب دیا، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے اصل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے عقائد کیا ہیں. انہوں نے واضح ماں لکھا ہے کہ میں خلفائے راشدین کی اگر رائے دیکھوں تو میں اپنی رائے چھوڑ دوں گا، سارے صحابہ کی باتیں میں مانوں گا اگر ان کی بات ثابت ہو جائے، سوائے ابو ہریرہ، انس بن مالک و سمرہ بن جندب. ٹھیک ہے. کیا وہ حجت نہیں تھے؟ وہ تو صحابہ تھے. یہاں سے واضح پتہ لگ گیا کہ صحابی کا انفرادی قول حجت نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ میں اختلاف رہا ہے. آخر دم تک بعض صحابہ بعض چیزوں کے قائل رہے ہیں، وہ حجت نہیں. حجت تب اگر صحابہ کسی چیز پہ اجماع کر لیں اور پھر اس پہ سکوت ہو اور کوئی اختلاف نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری میں روایت ہے کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کو آوازیں آتی ہیں، قرآن میں لکھا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو آپ کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ بھی آپ نے آج فتویٰ لگا دیا کہ صحابہ کہتے تھے موت جو مردہ ہیں وہ سنتے ہیں. آپ فرماری نہیں، قرآن میں یہ نہیں لکھا، قرآن میں لکھے وہ نہیں سنتے. آپ نے یہاں کے حضرت عائشہ کی توہین شروع کر دیا. بہرحال آپ قرآن حدیث سے دلائل مانگتے ہیں، لیکن آپ کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں. دعویٰ آپ کے، دلیل آپ نے دینی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختم نبوت تو الگ بات ہے. آپ کے باپوں کے پاس تو لوح محفوظ کا علم ہے. ایک بات ہے قرآن کا علم ہونا، ایک بات ہے علم غیب. آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم ہے، یہ الگ بات ہے. آپ کی جنتی زیور کی کتاب عقیدہ جو 2 ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے. ان اولیاء میں کون آپ شامل کرتے ہیں؟ ابن عربی آپ شامل کرتے ہیں. ان کی بات حجت ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ لوح محفوظ سے یہ علم لا رہے ہیں، آپ کے قرآن سے لا رہے ہیں. میرا نہیں ہے قرآن، فتوحات مکیہ کو میں لوح محفوظ کا علم نہیں مانتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان النبوۃ ساریہ فی کل موجود، کہ نبوت ہر چیز میں قیامت تک جاری ہے. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبوت کا انقطاع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انما ہی نبوت التشریع، یہ تشریعی نبوت ہے. آپ نے دعویٰ کہ مسیح موعود نے کہا میں شریعت لایا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اس کا اب آپ نے حوالہ دینا اپنی باری میں، اور اپنا جو من گرت ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اب آپ ثابت کریں قرآن حدیث سے. اب دلائل کی دنیا میں آپ آگے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ کیا دلیل لاتے ہیں. آج ببرکت بسم اللہ ربی زد علما. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ ابھی اس معاملے میں بہت چھوٹے بچے ابھی بہت سیکھنا باقی ہے. ٹھیک ہے دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے نزدیک صرف قرآن اور حدیث حجت ہوگی. ٹھیک ہے، پوائنٹ پہ غور کرے. دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن اور حدیث صرف حجت ہے. تو اب ان کا کیا کام تھا؟ ان کا یہ کام تھا کہ اہل سنت والجماعت سے پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جب میرے نزدیک قرآن حدیث ہے تو؟ ہاں، اہل سنت کا پھر اطلاق ہی کیوں کیا تم نے وہاں پہ؟ ہاں، سیدھا کہتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث ہوں. ہاں، تو اہل سنت کا اطلاق کیوں کیا؟ دوسری بات دوستو، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے. تو جب میں نے ان کی پکڑ کی کہ یہ احناف کی کتابوں سے بتائے، نہیں بتایا. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت احناف بریلوی کا بھی دکھا دے
تو بریلوی کے اکابر اور اساگر سے دکھا دیتے، نہیں دکھایا، جو اعلیٰ حضرت کے متبعین میں شمار ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے دوستو کہ جب یہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے تو پھر وہاں پر یہ بات کیوں کہی کہ میں علماء کو نہیں مانتا؟ ہاں بھائی جب کہا کیوں پھر آپ نے؟ ہاں تو پھر سیدھے سے آپ کہہ دیتے کہ ہاں قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات دوست، اختلافی امور میں الگ بات ہے کہ صحابہ کا کون سا قول دیکھا جائے گا کہ یہ آخری ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی حدیث نمبر 257 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیے تھے، پھر آپ نے لاسٹ میں نہیں کرے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری فعل کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آخری فعل کو لیتا ہوں۔ تو اب کیونکہ صحابہ کا اب ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، صحابہ کا اختلافی امور میں ہم وہ قول حجت مانتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا قول صحابہ سرے سے مطلقاً حجت ہی نہیں ہے، تو میں نے ان کی جب پکڑ کی کہ میں نے بولا بتائے، چلے اب آپ نے یہ کہا کہ میں قرآن حدیث سے مجھے بتائے، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث سے بتائے کہ قول صحابہ دلیل شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلیل شرعی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بتایا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مردوں سے، جب مکہ کے مشرکین سے جب کہا کہ کیا میرے اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کیا مردے سنتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، ہاں عمر یہ سنتے ہیں، ہاں لیکن یہ جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہے نا علماء اہل سنت جماعت کے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس لیے بات کی تھی تاکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تصدیق بتائی جائے کہ دیکھو اب جو میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ عذاب آنے والا ہے، تو ابھی تم پر عذاب آ گیا، ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق کرانے کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری کر دیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے قرآن کا ایک ایک حرف حقیقت ہے اور اسے ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جواب۔ چوتھی بات دوستو، حضرت علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 638 ہجری کا انہوں نے حوالہ دیا کہ نبوت جاری ہے، ہاں نبوت جاری ہے۔ اب حالانکہ علامہ عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول درجہ ذیل کتاب لکھا، جیسے کہ علامہ یحییٰ گونڈلوی المتوفی اہل حدیث کے عالم ہے 1405 ہجری، انہوں نے مقالات کی جلد 1 صفحہ نمبر 335 پہ بات کی۔ اور دوسری دوستو خصوص الحکمہ یہ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، 214 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انسانی میں سب سے زیادہ کامل انسان ہے، اور اسی لیے نبوت کا معاملہ آپ سے ہی شروع ہوا اور آپ پر ہی ختم ہوا، اور آپ نبی تھے، اور آدم علیہ السلام ابھی غار میں تھے، مطلب جب آدم علیہ السلام جب آپ کا جسم مبارک، جب مٹی مبارک سے آپ کو بنایا جا رہا تھا، جب آپ کی تخلیق کی جا رہی تھی، اس سے پہلے بھی آپ نبی تھے، جیسے کہ ترمذی کے حدیث میں اس کی سند حسن ہے، نبی علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا گیا تھا۔ تو لہٰذا علامہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 638 ہجری کا یہ ان کا کیا ہوا، باطل ہوا ہے، کیونکہ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 اپنی کتابوں میں تشریح کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو، اب میں نے ان سے یہ بات کہی کہ اب اچھا قابل غور کی ایک بات ہے دوستو، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو خود کو حنفی کہا ہے وہ قرآن اور حدیث، ایک منٹ میری بات، آپ کو 1 منٹ نہیں ملے گا، آپ کے 5 منٹ ہو گئے ہیں، مجھے 1 منٹ دے دے، میں آپ کو زیادہ دوں گا، 1 منٹ اور لے لینا میرے سے، 1 منٹ اور لے لے آپ، کوئی ایکسٹرا منٹ نہیں ملے گا، آپ پیچھے اب ہو جائیں۔ اب آپ نے جو یہ شروع کیا نا منازع، آپ نے خود ختم کر دیا، اور یہی ہوتا ہے۔ اب میں اپنا ٹائم شروع کروں گا، میری باتیں آپ نے لکھنی ہے، یا تو آپ سوئے ہوئے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے، دھیان ادھر رکھیں، ٹھیک ہے، اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں تاکہ پتہ ہو کہ آپ اٹھے ہوئے ہیں، آپ سوئے نہیں ہوئے۔ ابھی آپ نے منازع ختم کر دیا، میں اب اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں، 5 منٹ میں لوں گا، آپ نے بھی 5 منٹ لیے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آپ نے کہا ہے میں بچہ ہوں، دیکھیں آپ میری توہین کریں جتنی کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اہل السنہ والجماع کے اصول میں یہی ہے، قرآن حدیث حجت ہے، علماء صحابہ کے انفرادی قول
معصومیت پہ نہیں دلالت کرتے وہ حجت نہیں. آپ نے کہا ہے کہ احناف کی کوئی کتاب نہیں آپ نے دکھائی, اس کا ثابت آپ نے کر دیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو امام ابو حنیفہ کا امام شرانی کی کتاب سے دکھایا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ انس بن مالک کی بات کو نہیں لوں گا اپنے قول کے اوپر بھی, تو وہ مانے کہ وہ نئی حجت. یہ لیں آپ کے مجدد ملا علی قاری رحم اللہ, بریلویوں کے بہت بڑے عالم, احناف کے اکابرین میں سے ہے. وہ بات کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, اور وہ کہتے ہیں وَهُوَ مذہب صحابی لا یقوم به حجہ علی احد, کہ ایک صحابی کا جو مذہب ہے اگر دوسرے اس کا اختلاف کریں وہ حجت نہیں ہے. یہ حنفیوں کی کتاب ہے مرقات المفاتیح. لگتا ہے یا تو اب دروس کے دوران آپ نے توجہ نہیں کی, لیکن یہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ آپ کو میں نے 2 حوالے اب دے دیے اس موضوع پہ, آپ نے کوئی اب جواب ابھی تک نہیں دیا. آپ نے کہا تھا صحابہ کا جو قول ہے وہ حجت ہے. میں نے آپ کو بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا کہ انک لا تسمع الموتى, انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جن صحابیوں کا یہ عقیدہ کہ مردہ سنتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں. آپ نے جواب دیا حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی, آپ نے ثابت کر دیا اختلاف ہے صحابہ میں, تو حجت کیسے ہوئے؟ ایک صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ اور کہہ رہی ہے. اصل میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے ایسے ہی سن رہے ہیں, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عذاب میں ہیں, تو وہ مجھے ایسے سننے میں ساری باتیں جو میں نے کی تھی ان کے آگے پوری ہو رہی ہیں, وہ میرے سے آپ لوگوں سے زیادہ میری باتیں آج سن رہے ہیں کیونکہ ان پہ عذاب آ رہا تھا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اختلاف آپ نے ثابت کر دیا. اب آپ نے ابن عربی پہ آپ ہنسے ہیں, آپ کے علماء کا عقیدہ ان کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے, قرآن تو دور کی بات ہے, لیکن منازع اصل میں یہاں ختم ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ فصوص الحکمہ کوئی کتاب نہیں, فصوص الحکم ہے, تو آپ اس کی تصحیح کر لیں, ایسی کوئی کتاب نہیں ابن عربی کی. حوالہ جو انہوں نے پیش کیا ہے سب بھائی غور سے سنے, یہ جو انہوں نے ابن عربی کا حوالہ پیش کیا فصوص الحکم سے, اس سے منازع ہی ختم ہو گیا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ ان کا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے جو حوالہ پیش کیا غلطی سے کر دیا, شاید گوگل پہ انہوں نے کاپی پیسٹ کرنا اور غلط حوالہ نکل آیا. فصوص الحکم کی جو انہوں نے عبارت پیش کی اس میں حضرت ابن عربی رحم اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں, تو بات تو ختم ہوگی. ختم نبوت کا آپ نے دعویٰ آپ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ نے کیا دعویٰ کر دیا؟ آپ نے واضح تسلیم کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں, اور آپ کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, تو ختم نبوت تو ختم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں, ان کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. حوالہ آپ نے پیش کیا, منازع تو ختم ہو گیا. دعویٰ آپ کا تھا کوئی پیدا نہیں ہوگا, اب آپ کہہ رہے ہیں 1,24,000 پیدا ہوئے ہیں. تو آئندہ صحیح حوالے پیش کریں. میں نے آپ کی بات کے لیے ایک اور بھی مثال دی تھی, آپ نے کہا تھا صحابہ کا قول حجت ہے. میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو ہریرہ 30 سالوں سے ان کو لگتا تھا کہ جنبی حالت میں روزہ نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر کے پھر وضو کرتے تھے. تو حجت کیسے ہوئی؟ پھر دو تضاد باتیں کیسے حجت ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان ان محمد قد مات فاقتلہ بسیف ھذا, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کو قتل کر دوں گا. آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے, کیونکہ آپ کی محبت تھی رسول اللہ کے لیے. پھر حضرت ابو بکر نے آپ کی تصحیح کر دی. تو صحابہ کا قول نہیں حجت, اجماع حجت ہے. آپ اپنی کتابوں کی ذرا تحقیق کریں. جزاک اللہ. ببرکت بسم اللہ اٹبان قبر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ سیدی کیا کرتا ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو لاسٹ بات سے سٹارٹ کرتے ہیں
ہاں یہ جناب نے کہا ہے کہ ختم نبوت کا دعویٰ تو تم نے خود ختم کر دیا. اچھا کیسے ختم کرا؟ اچھا یہ ختم اس واسطے کرا تم نے کہ وہ حضرت علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ ابن حضرت علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بات پہ کر رہے، تشریح کر رہے. اس سے پہلے تو یہ سنن ترمذی میں لکھا ہوا ہے اور ابن حبان میں لکھا ہوا ہے، دیگر جگہ میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا میں نے خود ختم نبوت کا دعویٰ کر کے خود ہی میں بازی راضی کو دے گیا. وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت وجود میں لا رہا تھا. تو میں نے تو ختم کر دیا. کیسے ختم کرا؟ اچھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب آئے؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو ان کے پہلے تو بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ان کے بعد ہاں انہوں نے ایسا کہا بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے آخری میں، تو لہٰذا نہ ختم نبوت کا دعویٰ تو میں ختم کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اتحاد میں کہتا ہوں نا کہ میں ایک مثال ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال کو سمجھنے سے پہلے جواب دینا شروع کرتا ہے. اللہ کے بندے جب حدیث میں واضح ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے. ٹھیک ہے اس وقت بھی نبی تھے. ہاں اور اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی آئے. ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا؟ پیدا کیا. ہاں پیدا کرنے کے بعد دین کی تبلیغ میں بھیجا. ہاں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بعد میں نبوت عطا کی دنیا میں آنے کے بعد، ہاں آپ کو دنیا میں آنے کے بعد جب آپ کو نبوت عطا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، قرآن میں اس کی اور بھی تصدیق کر لی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نے خود فرما دیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. ہاں یعنی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تضاد پیدا کر رہے کہتے ایک طرف وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے ہاں اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا کر رہے؟ بھیج بھی رہے. اب مجھے ایک بات بتائے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء اکرام بھیج رہے تھے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں اللہ رب العزت نے تخلیق کر دیا تھا ان کی روح مبارک، حالانکہ جسم مبارک آپ کا پیدا ہوا ہی نہیں تھا جسم پر آپ کا پیدا نہیں ہوا تھا، وہ تو اللہ رب، کیونکہ ہمارے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت آنا بریلوی کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نور بنایا. ہاں آپ کو نور بنایا کیونکہ حقیقت ہماری مٹی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نور ہے. تو اب یہ کیسے ثابت ہو گیا ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ کہہ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق کر لیا تھا، دنیا میں بھیج دیا تھا ہدایت کے واسطے، پھر ہدایت کے بھیجنے کے بعد اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب راضی خود اس کا اقرار کر کے خود انکار بھی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے. اس کا مطلب پھر ہم بنی اسرائیل سے پہلے تھے بنی اسرائیل سے پہلے تھے کیا پھر؟ تو یہ ان کی عقل ہے دوستو. دوسری بات دوستو، انہوں نے پہلے کیا کہا تھا؟ قول صحابہ حجت نہیں ہے. تو کیا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اختلافی امور میں قول صحابہ حجت نہیں ہے؟ کیا انہوں مطلقاً کہا تھا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ جب انسان ڈائلوگ بولتا ہے تو اس کی بات کی وضاحت لی جاتی ہے کہ وہ کل بول رہا ہے یا جز بول رہا ہے. اسی لیے آپ کی اصول سیکھے، پتہ نہیں آپ نے کس کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں. تیسری بات دوستو، جب انہوں نے، اچھا امام وہ شیرانی نہیں ہوتا ہے بلکہ شرانی ہوتا ہے، امام شرانی رحمہ اللہ تعالی جو اپنے تو محدث ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھنے والی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باسند صحیح سے ان کی بہت ساری مرویات موجود ہے کتب میں کہ میں پہلے قول لیتا ہوں قرآن سے، اگر نہیں ملا تو حدیث سے، حدیث سے نہیں ملا تو صحابہ کرام کا. ٹھیک ہے اس سے. اچھا تیسری بات، حضرت ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری کا کہا ہے قول صحابہ حجت اختلاف. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اختلافی امور میں قول صحابہ امام اعظم وہ صحابہ کی قول دیکھتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فعل تھا، جیسا کہ غیر مقلدین فاتحہ. آپ کا وقت ہو گیا. جیسے میں نے کہا میں نے ابھی 5 منٹ اپنے لینے ہیں، مجھے نا امپورٹنٹ کالز آ رہی ہیں، تو میں بس
یہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پھر انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں اور آپ کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے کہ بریلویوں کا تو ختم نبوت کا کوئی تعلق ہی نہیں، اسی وجہ سے سعید احمد اسد اور دوسروں کا اس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ قول صحابی پہ حجت کی جو بات ہے اس کا تو میں نے بتا دیا ہے۔ اب میں سعید احمد اسد کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بریلوی ہیں یہ شیعوں کی طرح ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر ہیں، اور اس کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں نہیں یہ اچھا آئیڈیا، ہم اپنا بھی انشاءاللہ ماڈریٹر لے کے جائیں گے دونوں سائڈ کو۔ یہ میں بس ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ لوگ دیکھیں ذرا۔ اچھا بیٹے ایک بات بتاؤ، سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ جبال کریم کا سلسلہ سے حوالے سے سرکار آخر میں مبعوث ہوئی۔ نہیں میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں سب نبیوں کے آخر میں اللہ کریم نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ جبال کریم کا سلسلہ کی نبوت پہلے منسوخ ہو چکی تھی۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے، میری بات سنو، میرا خیال ہے میرے آقا سے یہ منصب نہ چھینو۔ خاتم النبیین کا منصب اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا۔ خاتم آخری کو نہیں کہا جاتا، خاتم مہر کو کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے یہ تم مرزائیوں کی بولی بول رہے ہو یا اہل سنت کی؟ آخری نبی کون ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ توب الیہ۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ دکھایا جس میں وہ ایک بریلوی جماعت کی دوسری بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ان سے سوال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بتاؤ آخری نبی کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو کہتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب آخری عمر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بارے میں یہ فکر لگی ہے کہ ان کا تو ختم نبوت کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ اب آپ کو اب سمجھ آئی یہ بات؟ کہتے نہیں مجھے پتا تھا پہلے بھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ایسا خراب ہے۔ میں نے کہا تو شروع سے آپ کو پتا ہے، یہ تو ایک مکتبہ فکر کے طور پہ وہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ شروع سے نبی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے۔ The fourth خلیفہ اب یہ ہے بریلویت کی ختم نبوت، انہوں نے خود ہی دعویٰ کیا تھا اور خود ہی ختم کر دیا اپنا دعویٰ۔